ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری حق ہے۔ چاہے کوئی اپنا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، چاہے کوئی تعلق دار فوت ہو گیا ہے، دوست یار فوت ہو گیا ہے، یا عام جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا یہ ان کا حق ہے۔ جو اس وقت بیمار ہیں، دکھی ہیں، مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کرنا، تندرستی کی دعا کرنا، عافیت کی دعا کرنا یہ بھی ان کا ہم پر حق ہے۔ بیمار کی تیمار داری، بیمار کو پوچھ لینا کہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، یہ مستقل ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جیسے جنازے میں شامل ہونا حق ہے، اس کے لیے تعزیت کرنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کرنا جس سے بھی ثواب بخشا جائے، وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو اسی طریقے سے بیمار کے لیے دعا کرنا صحت کی، اس کے لیے کچھ پڑھنا، اس کے لیے اللہ سے مانگنا، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے کچھ پڑھنا، ان کو بخشنا، ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی جو ہم دعا کریں گے تو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، اور تمام مدرسوں میں کرتے ہیں، سب مدرسوں میں کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو توسر شریف والا مدرسہ ہے وہاں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک بیمار کے لیے دعا کرنی ہے جو ملک سے باہر دوسرے ملک میں ہے، نوجوان بچہ ہے اور وہ بیمار ہے، اللہ پاک اس کو صحت دے۔ ہم نے اس مدرسے میں بھی سورہ یاسین پڑھوائی ہے اس کے دعا کے لیے کہ اللہ پاک اس کو صحت دے، اور یہاں بھی جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس کی ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ اس اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اور ایک ہمارے لاہور کے ساتھی ہیں بھائی فاروق خان سے، ان کا نوجوان بیٹا فوت ہوا ہے، ان کی آج برسی ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ میرے لیے سارے بچوں سے دعا کروائیں کہ وہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ہم نے اس مریض نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور خصوصاً سورۃ یاسین کے حوالے سے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اس کو جو بھی بیماری ہے اللہ پاک اس کی فوراً ختم فرما دے، اور خصوصاً جس میں دردیں ہیں، جو تکلیف ہے، بے چینی ہے، بے آرامی ہے، جس سے وہ کرہ رہا ہے، کڑ رہا ہے، درد تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو اللہ پاک اس کی وہ تکلیف دفع دور فرما دے۔ وہاں بھی میں نے کہا ہے بچے دعا کریں گے بھی، عصر کی نماز وہاں جب ہو رہی ہوگی، اور ادھر بھی انشاءاللہ ہم ان دونوں کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض
वला यऊद हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। या इलाहल आलमीन, हम तेरे बंदे हैं, आजिज़ मस्कीन गुनहगार ख़ताकार हैं और तुझ ही से खैर की उम्मीद रखते हैं। तेरे सामने हाथ उठाए, हाथ फैलाए तेरी चौखट पर, तेरे दरवाज़े पर। या अल्लाह तेरे घर में नमाज पढ़ के बावुज़ू बैठे हैं। या अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं, तू मेहरबानी फरमा, तमाम मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा, खुसूसन हमारे उस भाई की जिसके लिए हमने कुरान मजीद पढ़े। या अल्लाह जिसके लिए हम तुझसे मांग रहे हैं, हमारे भाई फ़ारूक से लाहौर वालों के बेटे, उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, कब्र को जन्नत का बाग बना दे। बाकी तमाम मरहूमीन मरहूमात की भी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। हमारे आबाओ अजदाद ननियाल ददियाल में से जितने फौत हो गए सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। या इलाहल आलमीन, खुसूसन जो हमने सूरह यासीन पढ़वाई है, या अल्लाह उस मदरसे में भी, यहाँ भी, सुबह के वक़्त भी, दिन सारा भी, या अल्लाह इस तिलावत कलाम पाक की बरकत से तू मेहरबानी फरमा। या इलाहल आलमीन, उस बच्चे की जो आउट ऑफ कंट्री है, मुल्क से बाहर है, या इलाहल आलमीन जिनके लिए हमें कहा गया है, या अल्लाह तो उनकी तकलीफ़ को, उनकी बीमारी को, उनकी दर्दों को फ़ौरन ख़त्म फरमा। या अल्लाह दुआ मांगने वाले, पढ़ने वाले मासूम बेगुनाह गुनाहों से पाक बच्चे हैं जो 24 घंटे कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं। या अल्लाह इस वजह से दुआ की कबूलियत के सारे असबाब मुहैया और मौजूद और मुतवज्जे हैं, तो मेहरबानी फरमा। या अल्लाह इन असबाब की बरकत से इन उठे हुए हाथों की लाज रखते हुए इनको खाली वापस न लौटा, मेहरबानी फरमा। या इलाहल आलमीन, अपनी कुदरत कामला से आने वाहिद में एक लम्हे में या अल्लाह उसकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे, दर्दों को दूर फरमा दे, और अपने पाक बारगाह के अंदर हमारी दुआ को कबूलियत अता फरमा दे। या इलाहल आलमीन, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं, तेरे घर के अलावा कोई घर नहीं, हमारा कोई और आसरा, कोई सहारा नहीं। किससे मांगें, कहाँ जाएं, बता तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, इसलिए तेरे दरवाज़े पर तुझसे गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। या इलाहल आलमीन, तो मेहरबानी फरमा, कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। इलाही बिहुर्मत हाजी दोस्त मुतकंधारी रहमतुल्लाह तआला अलैह व जुमला मशाइख नक्शबंदिया रहमतुल्लाह अजमईन, इश्फ़े हादल मरीज़ मिन कुल अमराज़ ज़हरा वल बातिना। अल्लाहुम्मा इश्फ़े मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़े मरज़ाना बिरीक़त अर्ज़िना। अल्लाहुम्मा इश्फ़े मरज़ाना या शाफ़िल अमराज़, अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाअक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।